کی گردن کے اوپر چھری پھیرو گے تو کیسے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ جب کسان کو حلال کرو گے تو کس منہ سے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ اس لیے تکلیف ہوتی ہے. اور 70 لاکھ ٹن سیلیبل گندم پڑی ہے پنجاب میں، ابھی میاں صاحب نے کنفرم کیا، اور اس میں سے کہتے ہیں کہ پاسکو اور جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے جی صرف 20 لاکھ خریدنی ہے. میں نے یہ دسو سر تے باقی 50 لاکھ نو آگ لا چھڑیے، باقی 50 کو کیا کرے؟ آگ لگا دیں یا چوہوں کو کھلا دیں یا پھر وہ فیڈ والوں کو بیچ دیں. سنا ہے وہ بھی گندم شندم لیتے ہیں آگے مرغیوں کی دوائیاں بنانے کے لیے، ان کو بیچ دیتے ہیں. یا پھر کسانوں کو کہتے ہیں کہ تسی اپنے آپ نو آگ لا لو، کیونکہ یہ جو تمہارے عوامی نمائندے ہیں جنہیں کھو کے حکومت لئی ہے، کھو کے سمجھتے ہو نا، چھینی ہے حکومت، چوری کی ہے، یہ تمہارا حق جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیکٹر جو فسکل ایئر میں 2020 اور 21 میں پاکستان کی جی ڈی پی میں جس کا 22.7% حصہ تھا، 2020-21 میں جو پاکستان کی لیبر فورس کا 37.8% تھا، آج اس کی جی ڈی پی میں بھی حصہ زیادہ ہے، آج اس کا لیبر فورس میں بھی حصہ زیادہ ہے. اور اسی سیکٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ایکچولی ڈیفینڈ بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو جو ہے ان کی روح ان کے اندر رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بے بس ہے. اوبیسلی ہمارے بھائی وہاں سے کوئی جواب بھی دیں گے، سرکاری جواب آئے گا، ایسے ہوا ویسے ہوا، ہمارے پہ بھی کوئی گلفشانی کریں گے، ٹھیک ہے، مگر اس سے کیا کسان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی؟ نہیں، آسان نہیں ہوگی. پھر ظلم آپ دیکھیں سر، بھائی بمپر کراپ ہے، آلریڈی آپ کے کوفرز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں گندم سے، ٹھیک ہے جی، اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو صرف اپنے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس حکیم لقمان کا نام بتا دیجئے یا اس آئنسٹائن کا نام بتا دیئے جس نے کہا کہ بمپر کراپ بھی پئی جے بٹ کوئی اپنا بھی سوچ لئیے، کچھ منگوا لیں وہاں سے. اور وہ منگوا لیا، منگوانے کے بعد وہی میں نے بات کی کہ 3200 اور پھر حکومت نے وہی 3200. اب جب پتہ لگے گا نا 3200 پہ امپورٹ کس نے کی ہے، یہ بھی ایک نئی کہانی ہوگی، کیونکہ اس 3200 والے سے پھر 4700 پہ آپ نے خریدی کیوں. سو میں یہ بار بار نکتہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ عوام کو، کسان کو، یہ وہ کسان ہے جس کو پنجاب کی کئی شوگر ملوں نے ابھی پچھلے سال کی گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے. یہ وہ کسان ہے جس نے بیج ادھار لیا ہے، یہ وہ کسان ہے جس نے کھاد ادھار لی ہے، یہ وہ کسان ہے ڈپٹی سپیکر صاحب جو آپ کے میرے دروازوں پہ، کیونکہ سندھ کا بھی یہی ایشو ہے، وہ بیچارہ کبھی بجلی کا بل لے کے آتا ہے کہ میری قسطیں کرا دو، واپڈا والے بڑے ظالم ہیں. کبھی وہ کہتا ہے شوگر مل والے کو فون کر دو میری چینی کی پیمنٹ ہو جائے تاکہ میرا لائیولی ہوڈ جو ہے اس کا کوئی گزارا ہو سکے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں، اس ظلم سے آپ کرتے ہوئے ڈریں، کیونکہ جس دن یہ بار آ گئے، سانو تو تسی بار بار کہندے نا کب آ رہے ہو باہر، کب آ رہے ہو، جس دن یہ بار آ گئے جو جلدی مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے، اس دن آپ کا کیا بنے گا؟ کس منہ سے اپنی حکومتوں کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کس منہ سے اپنے حلقوں میں جائیں گے؟ کس منہ سے اپنے حلقوں میں فاتحہ اور جنازے اٹینڈ کریں گے؟ یہ کسان ہے، اس کا توکل اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ ہے. بیج پھینکتا ہے، اس کے بعد پانی لگاتا ہے، پھر رب پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بارش ہوگی، موسم گرم ہوگا، موسم سرد ہوگا. جیسے بارش بے موسمی ہو جائے تو اس کے دل پہ چھریاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اب اگر یہ گندم کا دانہ یہاں پہ گر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ رب پہ توکل کرتا ہے، اور جب اس کے بعد کٹائی ہو جاتی ہے، وہ بیچنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ بے شرم اور بے غیرت جو درمیان والے دلال ہیں جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ پیسہ کما جاتے ہیں، مگر اس ذمہ دار کو کچھ نہیں ملتا ہے، اس کسان کو نہیں ملتا ہے، اس پنجابی کو نہیں ملتا ہے، اس سندھی کو نہیں ملتا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا را ان کی زندگی آسان کریں، ان ڈکیتوں کو بے نقاب کریں، ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ ایسی. سر آپ کے علاقے میں بھی آپ خود ذمہ دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو خود کلٹیویشن کرتے ہیں اور بڑی زبردست کاشتکاری کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکو
जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, वो डाकू जो किसान के गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, उनको इस्लामाबाद में ये जो बार ऐवान में ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इन्होंने दे पैरों च रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो ताकि कौम देख सके कि इस मुल्क के हुक्मरान जो है वो जो 6 करोड़ का तबका है, 6 करोड़, वो जिसको हम कह रहे हैं कि तुम लोग 50 लाख जो है उसको आग लगा दो या चूहों को खिला दो, वो कम से कम ये तो कह सके कि आप जो इन ऐवानों में बैठे हैं आप इनके लिए लेजिस्लेशन करें। शायद आप इनके लिए सोचते हैं, शायद वो आपको दुआ दे दें, शायद उनके बच्चे आपको दुआ दे दें, मगर अगर न करेंगे और वो सड़कों के ऊपर आ गए, आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, वो बद्दुआ आपको देंगे। आगे ही बहुत सी बद्दुआएं आपको मिल रही हैं। इस हुकूमत को मैंडेट चोरी करने की बद्दुआ मिल रही है, गरीबों को जेलों में रखने की नाहक बद्दुआएं मिल रही हैं, औरतों और बच्चों को जेलों में रखने की बद्दुआएं मिल रही है। थैंक यू वकास साहब, थैंक यू। माइक खोले वकास साहब। बद्दुआ तो दे दी, मैं तो अगली बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर उन गरीब किसानों का कुछ करे, उनके लिए कोई बेहतरी का मामला करे। वो चंद दिन वास्ते तुसी अपने डाके माके चोरियां बंद कर छड़ो, को चुनाव दे वास्ते कर छड़ो। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।